بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وشار ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، امریکہ ایران کے اسلام آباد میں مذاکرات بے نتیجہ رہے اور کسی معاہدے تک پہنچ نہیں پائے، لیکن امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے. گیند ایران کے کورٹ میں ہے. امید ہے کہ ایران ابنائے ہرمز کھولنے کے لیے پیش رفت کرے گا اور جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. ایک جانب مذاکرات میں پیش رفت کی بات ہو رہی ہے تو دوسری جانب ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی جا رہی ہے. ایران کے فوجی ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایرانی بندرگاہوں کو کسی بھی قسم کا خطرہ لاحق ہوا تو خطے کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی. اس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. کیا پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات کی بیل منڈیر چڑھ پائے گی یا جنگ ایک بار پھر شروع ہو جائے گی؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے لندن یو کے سے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب وجاہت علی خان صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پہ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. محترم جناب وجاہت علی خان صاحب، آپ ایک طویل عرصے سے مکتوب لندن اور ہائیڈ پارک کے عنوان سے کالم نگاری کر رہے ہیں. آپ نے اب تک اپنی تحریروں کا عنوان پہلے مکتوب لندن اور پھر ہائیڈ پارک ہی کیوں رکھا ہے؟ جی بہت شکریہ شاہد صاحب. میرا جو کالم تھا یہ خبریں میں چھپتا تھا ان دنوں، روزنامہ خبریں میں. تو پھر کچھ عرصہ یہ چھپتا رہا تو محترم زیاد شاہد صاحب مرحوم انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کسی نے اعتراض کیا ہے کہ یہ نام تو میرا تھا، میں کبھی کالم لکھتا تھا، تو آپ اس نام کو تبدیل کریں. تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگر میں نے تو کالم لکھنا تھا تو اس کا عنوان اگر مکتوب لندن ہوتا یا ہائیڈ پارک ہوتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر اس دن سے میں ہائیڈ پارک کے نام سے ہی لکھتا رہا ہوں، کسی ایک اخبار میں لکھوں. مختلف جو عام طور پر رائٹر ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، وہ کوئی ثانوی سا یا تحریروں سے ملتا جلتا کوئی عنوان رکھتا ہے. آپ نے ہائیڈ پارک کیوں رکھا؟ جی وہ نسبت اس کی یوں ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں لندن میں رہتا ہوں اور ہائیڈ پارک کے اتنا دور بھی نہیں ہوں. اور ہائیڈ پارک کی ایک سگنیفیشنٹ یہ ہے کہ ہائیڈ پارک میں آپ کچھ بھی ایک کارنر ہے، وہاں پہ ہائیڈ پارک کے اندر ایک کارنر ہے جس کو ہائیڈ پارک کارنر کہتے ہیں. تو اس جگہ پہ آپ جانتے ہیں کہ کہنے کی آزادی ہے، کچھ بھی کہنے کی آزادی ہے اور کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو آپ پہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی. وہ ایک جگہ انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے. تو اس مناسبت سے میں نے یہ نام لکھنا شروع کیا. وجاہت علی خان صاحب، آپ نے ایک طویل عرصے سے لکھ رہے ہیں خبروں میں بھی، اور پھر اس کے بعد آپ جنگ میں آپ لکھ رہے ہیں. آپ کے بہت سے قاری ہیں. آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہائیڈ کارنر میں بیٹھ کر تحریریں لکھتے ہوئے کیا آپ آزادی صحافت کی ہر رموز کا خیال رکھ پائے، اپنی تحریر، اپنے خیالات جو ہے ان کا اظہار کر پائے ہیں؟ جی اس کا ایک لائنر میں اگر ون لائنر جواب دوں تو نہیں، بالکل نہیں. کیونکہ میں پاکستانی اخبارات میں لکھتا ہوں، پاکستان سے میرا تعلق ہے. گو کہ میں پچھلے 32-33 سال سے لندن میں ہی رہتا ہوں، لیکن ظاہر ہے ہمارا وطن پاکستان ہے اور جو بھی میڈیا ہاؤس ہوگا ان کی اپنی لائنز ہوتی ہیں، ان کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں. تو ہمیں جو کچھ بھی لکھنا ہے ان کی پالیسیز کے مطابق لکھنا ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں اور ان کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ لندن جیسے شہر میں رہ کے، برطانیہ جیسے ملک میں رہ کے ہم بالکل آزادی سے جو کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور کسی بھی دور میں نہیں رہا. اچھا، یہ تو وجاہت علی صاحب بالکل ٹھیک ہے کہ
چاہے آپ لندن میں ہوں کسی ملک میں بھی ہوں، لیکن جب آپ اپنے اخبارات میں لکھ رہے ہیں، اپنے قاری کے لیے لکھ رہے ہیں، تو مشکل ہے اظہار رائے یا اظہار آزادی جو ہے وہ آپ کو ان ممالک میں بیٹھ کر بھی اتنی مل جائے کہ آپ بالکل وہ لکھ سکیں اور حقائق سچائی کے ساتھ بیان کر سکیں۔ لیکن آپ نے جتنے بھی بڑی ان پابندیوں میں جو کچھ بھی لکھا اب تک، کیا سمجھتے ہیں یہ عوام اقتدار تک پہنچ پایا؟ کیا عوام کے ذہنوں میں اتر پایا؟ اور کیا اس کا اثر جو ہے وہ آپ کو معاشرے میں کوئی نظر آیا؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنا کھلے پن سے میں نے لکھا ہے، خاص کر جب میں روزنامہ خبریں میں لکھتا تھا تو ضیاء شاہد صاحب ایک دبنگ آدمی تھے، اور بہت سی وہ چیزیں ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی پاکستان کے کسی اور اخبار میں نہیں چھپ سکتی تھیں، وہ ضیاء شاہد صاحب بغیر اس کو ایڈٹ کیے ہوئے اس کو شائع کرتے رہے، اور بالکل مجھے اس کا فیڈ بیک بھی آتا تھا اور حکومتی ایوانوں تک بھی پہنچتی تھی، اور جس کے متعلق ہوتا تھا اس تک بھی پہنچتی تھی۔ اور اس کا کریڈٹ میں ضیاء شاہد صاحب کو ضرور دینا چاہوں گا ان کے انتقال کے بعد بھی، کیونکہ ضیاء شاہد صاحب نے کبھی بھی میرے کالم کو یا میری تحریر کو یا میری کسی خبر کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ یہ جی پالیسی کے خلاف ہے، وہ اس کو اس طرح بنا دیتے تھے ضرور کہ وہ پالیسی کے نیئرلی اس کے اکارڈنگلی وہ ہو جاتا میری تحریر۔ تو اس وجہ سے میں خبریں کو یہ سمجھتا ہوں کہ خبریں نے میری تحریروں کو جلا بخشی، اور انہوں نے حوصلہ افزائی بھی کی ضیاء شاہد صاحب نے، جو کہ کسی اور اخبار میں نہیں ہو سکی۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو کہ برطانیہ میں رہتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں شتر بے مہار آزادی نہیں ہوتی، نہ کسی حکومت کو ہوتی ہے، نہ کسی صحافت کو یا نہ کسی صحافی کو ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی، وہ لائنز بناتی ہیں، جہاں بھی برطانیہ کی بات میں کر لیتا ہوں کہ اگر برطانیہ کے مفاد کے خلاف ہوگا، اگر ملک کے خلاف کوئی بات ہوگی تو وہ یہاں بھی شائع نہیں ہو سکتی، یہاں بھی کوئی بالکل اوپنلی وہ بات نہیں کر سکتا۔ جس طرح کہ پاکستان میں ہر وقت یہ واویلا ہوتا ہے، ہماری صحافتی برادری بھی یہ کرتی ہے کہ ہمیں یہ آزادی نہیں ہے، ہمیں فلاں آزادی نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جس کا دل جو چاہتا ہے وہ کہہ رہا ہے، وہ اپنے وی لاگ میں بھی کہہ رہا ہے، وہ ٹی وی چینل جو نیشنل ٹی وی چینلز ہیں وہاں بیٹھ کے بھی کہہ رہا ہے، تو ہر ایک پہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی فالس نیوز ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے جو سٹیٹ کے اگینسٹ جا رہی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ جا رہی ہے، تو اس پہ تو روک ہونی بھی چاہیے۔ اور ہماری جو آپ بھی صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ صحافت کا پہلا اصول بھی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کی جائے جس کو دو حوالوں سے چیک نہ کیا جا سکتا ہو یا نہ کیا گیا ہو، اور اس کے بعد صحافی خبر دیتا ہے۔ لیکن اگر بالکل فضولیات ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ بھی آزادی ہونی چاہیے، تو وہ تو کوئی بھی ملک دنیا کا نہیں دیتا۔ علی خان صاحب، 2 دن پہلے ہی ضیاء شاہد صاحب کی جو ہے وہ برسی گزری ہے، اور میں خود خبریں میں جو ہے ایک طویل عرصے تک کالم نگاری کرتا رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ واقعی ایک واحد شخصیت اہل صحافت میں ایسی قداور تھی جو نہ صرف نظر شناس تھے بلکہ تحریر شناس بھی تھے۔ تو ان کے اخبار میں کبھی بھی جو ہے وہ تحریر جو آپ نے لکھا ہے اس میں کبھی بھی کانٹ چھانٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی، بشرطے کہ ریاست کے خلاف کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ریاست کو جو ہے یا اس پہ حرف آتا ہو۔ آپ نے ایک طویل عرصہ ضیاء شاہد صاحب کے ساتھ گزارا، آپ اس کے بڑے حصہ بھی رہے ہیں خبریں کے، اور کالم نگاری بھی ساتھ ساتھ۔ آپ نے ضیاء شاہد صاحب کو کیسا پایا، ان کی صحافت کو کیسا دیکھا، اس بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟
جی میں بالکل کہنا چاہوں گا ضیاء شاہد صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن تھے. وہ اس طرح تھے کہ وہ ورسٹائل صحافی تھے. اگر وہ انتظامی لحاظ سے ان کو دیکھا جائے تو ان کی ورسٹیلٹی تھی اس میں بھی. اگر صحافت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انہوں نے نئی جختیں دی ہیں صحافت کو, پاکستان کی صحافت کو. میں روزنامہ جنگ لاہور کی بات کروں, اگر میں نے جوائن کیا تھا 1986 کے اینڈ پہ یا 87 کے شروع میں کہہ لیں, تو اس وقت ضیاء شاہد صاحب ڈپٹی ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے جنگ لاہور میں. اور یہ نیا نیا اس وقت شروع ہوا تھا جنگ فورم. یہ بھی انہوں نے ہی, بلکہ اس سے پہلے نذیر ناجی صاحب نے شروع کیا تھا, لیکن وہ جنگ کی بلڈنگ میں نہیں ہوتا تھا, باہر ہوتا تھا کہیں کسی ہال. لیکن باقاعدہ اس کا آغاز ضیاء شاہد صاحب نے ہی کیا تھا. اور پھر ان کی تحریر میں جو روانی تھی اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. ان کی انتظامی صلاحیتیں جو تھیں ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اخبار, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ کہ میر شکیل الرحمان صاحب جو ہیں, ان کو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو شاید صحافت سے جن کا نہیں تعلق, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک میڈیا مالکان میں سے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میر شکیل الرحمان صاحب جو مالک تو ہیں لیکن وہ ایک بہترین صحافی بھی ہے. انہوں نے ہی جنگ لاہور میں, جب جنگ لاہور انہوں نے شروع کیا تھا تو جنگ کو وہ جس پیک تک لے گئے, پھر میں نے دیکھا کہ بلکہ سب نے دیکھا کہ بہت سے بڑے اخبارات نے ان کو کاپی کیا. اور آج بھی جو آپ کو صحافت پرنٹ میڈیا میں نظر آ رہی ہے یا الیکٹرانک میڈیا میں بھی نظر آ رہی ہے, وہ انہی کے قدم بقدم چلتے ہوئے وہ چل رہی ہے. لیکن ضیاء شاہد صاحب نے جنگ لاہور میں جو کام کیے, جس طرح کے انہوں نے چیزیں متعارف کروائیں پرنٹ میڈیا میں, وہی چل کے آگے دوسرے اخبارات نے اپنائی. اور میں اس بات کا بھی کریڈٹ ضیاء شاہد صاحب کو دینا چاہوں گا کہ ایک کارکن صحافی جو ظاہر ہے ڈپٹی ریزیڈنٹ ایڈیٹر بھی ہو, نوائے وقت میں بھی ہو, یا اس سے پہلے وہ اردو ڈائجسٹ میں بھی تھے, تو کسی میگزین میں بھی تھے, تو لیکن جب انہوں نے جنگ چھوڑا تو روزنامہ پاکستان شروع کیا اور اس کو جنگ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. جو اکبر علی بھٹی صاحب کا اخبار تھا اس میں وہ چیف ایڈیٹر تھے. تو جب وہاں پہ ان کی نہیں بنی ان سے, تو اس کے بعد انہوں نے خبریں شروع کیا. تو خبریں کو وہ اتنا اونچا لے گئے کہ پھر وہ انہی مالکان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھتے تھے جن کے ہاں وہ کبھی ملازمت کیا کرتے تھے. بہت سے لوگوں کو ان سے بہت سے اعتراضات بھی ہیں جنہیں میں ابھی ذکر نہیں کرنا چاہتا ان اعتراضات کا, لیکن میں کیونکہ صحافت کا ذکر کر رہا ہوں ضیاء شاہد صاحب کی, تو وہ یکتا تھے. اور میرے خیال میں جو ان کے قبیل کے یا ان کی نسل کے جو لوگ ہیں جو ان کے ہم اثر تھے, ان میں سب سے بڑا نام ضیاء شاہد صاحب کا تھا اور رہے گا صحافت میں. کہ ایک ورکر کو حوصلہ دیا کہ وہ نہ صرف جو ہے وہ بڑے سے بڑے اخبار میں کام کر سکتا ہے بلکہ اب خود بھی جو ہے وہ ایک اخبار نویس بن سکتا ہے. اور عملی طور پہ اگر آپ دیکھیں, کچھ لوگ صرف لکھنا جانتے ہیں, کچھ لوگ صرف بولنا جانتے ہیں, کچھ لوگ جو صرف جو ہیں وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ صحافت کی ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں ان کو سمجھتے ہیں. لیکن ایک ایسا شخص جو سارے ہی شعبوں میں خود کو منواتا تھا اور ثابت کرتا تھا, وہ صرف ضیاء شاہد کا ہی نام تھا. اچھا, انہوں نے جہاں اور اپنے آپ کو ہر فیلڈ میں منوایا ہے, ہر شعبے میں, چاہے وہ صحافت ہو چاہے سکینڈل ہو, ہر شعبے میں وہ ہمیشہ ہر زبان زد عام رہے ہیں. اور آج بھی جیسے آپ مثال دے رہے ہیں, ہر شخص ان کی مثال دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پائے کا جو ہے وہ کوئی شخص آپ کو آج کی اس ٹیم میں اندرون یا بیرون ملک نظر آتا ہے؟ میں اگر اردو صحافت کی, ظاہر ضیاء شاہد صاحب اردو صحافت ہی کرتے تھے, تو میری زندگی میں جو میری 37-38 ایئرز کی جرنلزم ہے,
جو میں نے پاکستان میں کی اور پھر میں جنگ لنڈن میں بھی کام کرتا رہا، اور اس کے بعد میں خبریں کا بیورو چیف رہا کافی عرصے تک یو کے میں۔ میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں، بلکہ میں ان کی شخصیت پہ پہلے یہ بات کر لوں کہ مجھے واقعی جب وہ زندہ تھے اور اب وہ زندہ نہیں ہے تو میں نہیں دیکھتا کہ کوئی ان کے پائے کا صحافی اس وقت بھی موجود ہے، چاہے وہ ان کا کوئی ہم اثر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب خوشنود علی خان صاحب ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے خبریں میں، کیونکہ انہوں نے مل کے ہی یہ اخبار شروع کیا تھا، صحافت بھی شاید اس کے ساتھ ہی تھا، تو وہ بہت دفعہ لندن آئے اور یہاں پہ انہوں نے بڑا کام کیا اس پر کہ یہاں سے خبریں شروع کیا جائے لندن سے۔ باوجود وہ اخبار شروع نہیں ہو سکا، لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ ایک دفعہ ضیاء شاہد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور وہ لندن میں، شاید یہ 2006 یا 2007 کی بات ہے، یہاں پہ وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل سارے ایک مقام ہے لندن میں، وہاں پہ وہ داخل تھے، تو میں روزانہ ہی شام کو ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ لاغر ہو چکے تھے اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی بینائی بالکل ختم ہو گئی، پھر ان کا علاج ہوا ایک دوسرے ہاسپٹل میں اور پھر ان کی بینائی واپس آ گئی، لیکن وہ اتنے کمزور تھے کہ اٹھ کر ٹوائلٹ تک بھی جانا ان کے لیے محال تھا، لیکن وہ بیڈ پہ ہی لاہور آفس سے ہر وقت فون پہ منسلک رہتے تھے، بیڈ پہ لیٹے لیٹے، اور انہوں نے یہ چاہا ایک دفعہ، بلکہ سارا اخبار ڈسکس ہوتا تھا، ہیڈ لائن ڈسکس ہوتی تھی، اور بلکہ تمام چھوٹی بڑی جو خبریں ہوتی تھی ان کے ساتھ ڈسکس ہوتی تھی، اور ادارتی پیج ڈسکس کرتے تھے۔ تو مجھے ایک دن انہوں نے کہا کہ میرا یہ خواب ہے کہ خبریں لندن سے شروع کیا جائے، اور بہت عرصے سے یہ بات چل رہی ہے، ہم نے اس کو رجسٹرڈ بھی کروایا ہے، اور لیکن ہم اخبار ابھی تک نکال نہیں سکے، تو اس پہ تھوڑا سا کام کرو۔ تو میں نے کہا کام تو کافی ہو چکا ہے، اس کو یہاں پہ بلکہ رجسٹرڈ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی برطانیہ کے قانون کے مطابق، اگر آپ کوئی پبلیکیشن شروع کرنا چاہتے ہیں تو۔ بہرحال وہ ہمارا وہ خبریں رجسٹرڈ تھا ان دنوں، تو صرف ایک جگہ میں نے کہا دیکھنی ہے تو اخبار شروع ہو سکتا ہے۔ اس وقت خیر اتنا الیکٹرانک میڈیا بھی کوئی نہیں تھا، دوسرا یہ جس طرح کے آج کل موبائل ہے، جس طرح کی سہولت اس وقت میں اور آپ انجوائے کر رہے ہیں، وہ سہولتیں نہیں تھی، لیکن پھر بھی اتنی سہولت ضرور تھی کہ جو ٹیکنیکلی ہم اس اخبار کو بڑی آسانی سے یہاں سے نکال سکتے تھے۔ تو ضیاء صاحب نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے سارا پلان بنا لیا، اور انہوں نے کہا جی میرے 1-2 پلاٹ ہیں لاہور میں تو میں وہ بیچ دوں گا، تو وہ سارے پیسے ادھر آئیں گے اور کچھ پیسے ہیں تو تم جگہ دیکھو۔ میں نے جگہ بھی دیکھ لی، بات چیت ہوگی ساری، لیکن اس میں رکاوٹ بنے مرحوم عدنان شاہد صاحب، ان کے بڑے بیٹے، تو انہوں نے مجھے بھی کہا یار تم ان کو حوصلہ افزائی ان کی نہ کرو، ان کو پہلے ٹھیک ہو لینے تو اخبار تو پھر بھی نکل سکتا ہے۔ تو ضیاء شاہد صاحب نے برا بھی بنایا اس بات کا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں پیشن تھا، وہ اتنا پیشن تھا کہ وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے، ایک قسم کا وہ ڈیتھ بیڈ تھا، ان کی کمر کی ہڈی جو آخری موقع پہ ان سے کی ملاقات رہی، وہ یہاں بھی بڑے ہی علیل تھے، اس کے باوجود جو ہے وہ کام جو تھا وہ جاری رکھتے تھے فون کے ذریعے، یا جب انہیں نظر بھی ان کی کمزوری پہ بندے کے ساتھ جو ان کے ساتھ اسسٹنٹ ہوتا تھا ان کے ذریعے انہوں نے کام جاری رکھا آخری دم تک۔ آپ نہ صرف ان کی بیماری میں لندن میں ان کے ساتھ رہے، بلکہ جب ان کا بیٹا بھی بیمار ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا اسے، اس وقت بھی آپ ان کے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے وجاہت علی خان صاحب؟ ایک آپ اگر دیکھیں اردو جرنلزم یا پاکستانی جرنلزم جو ہے یا وہاں پاکستان کا جرنلسٹ ہے، بیرون ملک اس طرح کامیاب نہیں ہو پایا جس طرح کے وہاں لوگ کامیاب ہیں، نہ یہاں کے جریدے، بلکہ جو نکل رہے تھے وہ بھی اب بند ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔
چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے الگ. کیا آپ ناکامی کی وجہ سمجھتے ہیں پاکستانی جرنلزم اور پاکستان جرنلسٹ کی؟ شاہد صاحب میرا خیال ہے کہ آپ نے میری دکھتی رگ کو چھیڑ دیا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ اس موضوع پہ آپ ایک اور پروگرام بھی کریں، لیکن حوالے سے کہ چلیں آپ آئیں آغاز کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم تو کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے آپ کے ساتھ ایک آدھ پروگرام ضرور کیا کریں. جی اچھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ کا سوال ہے کہ برطانیہ میں جو پاکستانی صحافی مقیم ہیں وہ اتنے کامیاب کیوں نہیں ہو سکے. میں تھوڑا سا حوالہ دوں گا. ایک دفعہ آج سے کوئی 8 سال پہلے کی یا 9 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک کالم لکھا کہ صحافت کی طوائف. تو جب میں نے وہ کالم بھیجا تو ضیاء صاحب کا مجھے فون آیا، مجھے کہتے ہیں کہ یار اس کو تھوڑا سا چینج کر دو. تو ظاہر ہے وہ اس کا متن بھی بڑا سخت تھا، تو لیکن انہوں نے متن کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا اس کی جو سرخی ہے نا اس کو تبدیل کرو. تو میں نے کہا جی آپ بتا دیں اس کی سرخی. اب وہ دیکھیں کہ کتنے زیرک صحافی تھے کہ انہوں نے سرخی تبدیل بھی کرنا چاہیے اور رہنے بھی ویسی دی. یعنی کہ انہوں نے کہا بازار صحافت کی طوائفیں لکھ دو. بازار صحافت کی طوائف نہیں، بازار صحافت کی طوائفیں. تو میں نے کہا جی اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ تو کہتے ہیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، تمہیں بعد میں پتہ چلے گا. جب طوائف کہو گے تو وہ کسی ایک کی طرف چلا جائے گا، اور طوائفیں کہو گے تو بہت سے آ جائیں گے، ہر کوئی کہے گا بھی تمہیں کہا ہے، وہ کہے گا تمہیں کہا ہے. تو بہرحال بھی کہ بہت سی جو ہیں ایک نہیں ہے، یہاں تو تعداد نہیں ختم ہوتی بلکہ صحافت کے جو صحیح لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں. اور شاہد صاحب میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ بھی خبریں میں کام کرتے رہے ہیں اور ضیاء شاہد صاحب کے قریب بھی رہے ہیں کہ یہ جو کالم لکھنے پہ مجھے اکسایا کس نے تھا؟ مجھے اکسایا بھی ضیاء شاہد صاحب نہیں تھا. انہوں نے کہا یار، اور یہ تھا بھی ایک دو بندوں کے بارے میں، اب میں آپ کے پروگرام میں ان کا نام نہیں لیتا، لیکن وہ ایک دو بندوں کے بارے میں تھا جو بڑے آج بھی تمن ہان ہیں صحافت کے. تو وہ جب لنڈن آئے ہوئے تھے تو گفتگو ہو رہی تھی اس بارے میں، تو انہوں نے کہا یار ان کو اڑا کے رکھ دو. تو میں نے وہ کالم لکھا بھی انہی کے کہنے پہ تھا، تو صرف سرخی انہوں نے چینج کروائی، اور اس کے بعد وہ اس کے جو کانسیکوینسز تھے وہ ضیاء شاہد صاحب نے خود بھگتے. انہوں نے میرے تک بات آنے ہی نہیں دی. انہوں نے کہا خبردار کسی نے اس کو فون کیا. تو یہ تھے ضیاء شاہد صاحب. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ذرا موضوع سے میں ہٹ گیا ہوں، کہ وہ اپنے بندے کا اتنا ساتھ دیتے تھے، بندے کا مطلب اپنے رپورٹر کا یا اپنے رائٹر کا، کہ وہ ڈرتے نہیں تھے. ایک دفعہ آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کبھی صحافت کو بھی اور صحافیوں کو بھی بڑا ڈرایا کرتی تھی، اور ہر میڈیا ہاؤس اس سے خوفزدہ رہتا تھا. یہ ان دنوں کی بات ہے. میں نے ایک بابر غوری ان کے ہوتے تھے، وزیر بھی تھے، اور ان کے بارے میں ایک خبر دے دی کہ ان کا کوئی کاروبار کے بارے میں لنڈن میں انہوں نے شروع کیا. تو وہ ضیاء شاہد صاحب کہتے ہیں تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کوئی پیپر کوئی یہ، میں نے کہا کچھ نہیں ہے لیکن یہ خبر سچی ہے، ایسا ہے. تو انہوں نے خبر وہ شائع کر دی. اس کے بعد مجھے بابر غوری کا فون آیا یہاں لندن میں. تو مجھے کہتے ہیں بھائی تم نے یہ خبر دی ہے، اب تمہیں یہ بھگتنا پڑے گا. میں نے کہا بابر غوری میں کوئی حیدرآباد اور کراچی میں نہیں رہتا، میں لندن میں رہتا ہوں. اگر آئندہ تم نے اس طرح کا فون مجھے کیا تو پھر یہاں کی پولیس تم سے نپٹے گی، اور پاکستان میں اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو وہ ضیاء شاہد کو آپ فون کرو یا جو بھی کرنا ہے آپ نے. لیکن انہوں نے کیس کر دیا. کوئی فرم تھی اسلام آباد کی وکیلوں کی، وہ سولیسٹر فرم نے لیٹر لکھا ان کو، میرا بھی نام تھا. ضیاء صاحب نے کہا کہ یہ لیٹر آیا ہے
لیکن فکر نہیں کرو میں اس کو بھگت لوں گا. تو پھر انہوں نے خود ہی بھگتا اس کو اور کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد. تو یہ ضیاء شاہی صاحب تھے جو اپنے ایک ادنا کارکن کے لیے بھی لڑتے تھے اور اس کارکن تک وہ بات آنے بھی نہیں دیتے تھے. کم ٹو دی پوائنٹ, آپ کا جو اصل سوال تھا کہ یہاں پہ جو صحافی ہیں برطانیہ میں رہنے والے وہ کامیاب کیوں نہیں ہے, بالکل کامیاب نہیں ہے اس لیے کہ جنگ اخبار کو آپ چھوڑ دیں یا جیو چینل جب شروع ہوا اس کو چھوڑ دیں. میں نہیں سمجھتا کہ جنگ جو تھا یا جیو تھا انہوں نے کبھی صحافیوں کو تنگ کیا ہو, اپنے رپورٹرز کو یا اپنے کام کرنے والے. میں نے جب تک بھی جیو میں بھی کام کیا ہے اور جنگ میں بھی بہت عرصہ, مجھے یہ نہیں پتا کہ کبھی میری سیلری نہ ملی ہو یا ٹائم پہ نہ ملی ہو, یہ کبھی نہیں ہوا. لیکن ہاں جو دوسرے میڈیا ہاؤسز آئے بعد میں, الیکٹرانک میڈیا جب عام ہوا تو یہاں جو بھی الیکٹرانک, اب تو آپ کو پتا ہے سارے صحافت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی ٹی وی چینل کا سوائے جیو کے, تو باقی سارے تو سیٹ ہیں, ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں. میں لندن یورپ سے لے کے امریکہ تک گیا, میں نے ایکچولی جو دیکھا انالیسس کیا اور میں نے وہاں جرنلزم کی ہے, وہاں اخبار نکالا, میگزین نکالے, لیکن میں یہ دیکھا کہ وہاں پہ ایکچوئل صحافی ہے ہی نہیں. ہر ڈرائیور جو ہے وہ صحافی بنا ہوا ہے, ہر دکان پہ ویٹر کام کرنے والا صحافی بنا ہوا ہے, ہر نکر پہ ایک پریس کلب کھلا ہوا ہے, اور شام کو جو دیہڑی لگا کے آنے والے ہیں وہ اس کے صدور, چیئرمین, جنرل سیکرٹری وہ بنے ہوئے ہیں, اور وہ صحافت کے علمبردار ہیں. حقیقی صحافی ان میں بہت کم نظر آتا ہے. ایک آدھ کو پکڑ کر اس کو معتبر بنانے کے لیے اس کلب کو جو ہے ایک آدھ کو سینئر صحافی کو پکڑ کر وہ ساتھ بٹھاتے ہیں, ورنہ وہاں تو صحافی ہے ہی نہیں. تو کامیاب کیسے ہوگا؟ آپ کیا کہتے ہیں, کیا یہ درست رائے ہے؟ یہ بھی پارٹلی اس کو درست کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی صحافی کوئی دکان کھول لیتا ہے اور ساتھ صحافت بھی کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہے صحافی. لیکن اگر کوئی دکاندار ہے, کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے یا کچھ اور کام کرنے والا ہے لیکن وہ صرف شوقیہ فنکار بننا چاہتا ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی وہ بدماشی سی ہوتی ہے, آپ ہائی کمیشن, پاکستان ہائی کمیشن جا سکتے ہیں, آپ کسی ادارے میں جا کے مل سکتے ہیں, کسی وزیر اعظم کے فنکشن میں جا سکتے ہیں, تو وہ لوگ جو ہے نا اس کو پریفر کرتے ہیں کہ اس میں. خان صاحب آپ کہتے نہیں ہیں کہ ہر پاکستانی صحافی اور پاکستانی صحافی بننے والے نے صرف وہاں وہی صحافت کی ہے جو کہ پاکستانی صحافت ہے, اس نے وہاں کی صحافت, وہاں کے طور طریقے کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا ہے, جس کی وجہ سے ناکامی کا شکار ہوا ہے؟ یہ دونوں طرف ہے جی. بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی میڈیا ہاؤس لندن میں, یہ لندن جو ہے نا یہ برطانیہ کا ہی دارالحکومت نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا دارالحکومت ہے. اور اس لندن جیسے شہر میں جہاں پہ ہر 5 منٹ میں ایک خبر دی جا سکتی ہے ایکسکلوسیو, وہاں پہ آپ کسی کو پیسے نہیں دیں گے. اگر یہاں پہ تو میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں ویسٹ لندن میں, اگر آپ نے سینٹرل لندن میں جانا ہے تو مجھے 50 پاؤنڈ چاہیے وہاں پہ جا کے رپورٹنگ کرنے کے لیے. اگر میں گاڑی پہ بھی جاؤں, اگر میں انڈر گراؤنڈ پہ بھی جاؤں یا کسی ذریعے سے بھی جاؤں تو مجھے 50 پاؤنڈ چاہیے صرف جانے آنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ تو 50 پاؤنڈ مہینے کے کوئی چینل نہیں آپ کو دیتا. ہاں مفت میں وہ آپ کو اپنا لوگو دے دیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے نا خود بھی کھائیں اور ہمیں بھی کچھ دیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح تو صحافت نہیں ہوتی. اب میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کوئی پاکستانی میڈیا ہاؤس جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے, کوئی بھی. ہاں لندن میں ایک چینل شروع کر لینا کوئی انٹرنیشنل نہیں ہوتا. انٹرنیشنل ہے بی بی سی, CNN, ٹھیک ہے, فاکس نیوز, اور اس طرح کے جو چینل ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں. ہمارے چینلز کا یا کسی اخبار کا تو چھوڑ ہی دیں, کسی کا کوئی نمائندہ پوری دنیا میں آپ مجھے بتا دیں کہ کہیں پہ کوئی, اب جنگ ہو رہی ہے, پاکستان پورا 150, 200, 300 چینل ہیں, ہزاروں جرنلسٹ ہیں, کون ہے وہ جو گیا ہوا ہے ادھر ایران میں یا گلف میں یا کہیں پہ کوئی ایکسکلوسیو رپورٹنگ ہو رہی ہے؟ سب کچھ اٹھا کے ہو رہا ہے ادھر ادھر سے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ یہاں سے صحافت نہیں ہوتی, وہ اسی لیے نہیں ہوتی نا کہ پیسے آپ دیتے نہیں ہیں.
ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو چینل 5 ہے خبریں کا, زیاد صاحب مجھے کہتے ہیں یار یہ چینل بھی کیا کرو تم. تو میں نے کہا جی میں تو خبریں کی خبر بڑی مشکل سے بھیجتا ہوں, میں نے اپنے بچوں کا رزق بھی تو کمانا ہے نا, تو آپ تو مجھے وہ سیلری نہیں دے سکتے جو میرا گھر چلے گا, تو میرا کچن چلانے کے لیے مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا یہاں پہ. تو آپ چینل کی بات کر رہے ہیں, چینل کے لوازمات اور طرح کے ہوتے ہیں. تو خبریں تو چلو خبر بنانی ہوتی ہے تو آپ گھر بیٹھ بھی بنا سکتے ہیں, کہیں نہ بھی جائے تو خبر آپ کے پاس چل کے آ جاتی ہے. لیکن چینل کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے, تو پیسے وہ بھی نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس لیے خبر کہاں سے آپ لیں گے. تو یہی حال دوسرے چینلز کا ہے. صحافت ہو یا انسانی حقوق ہوں, کوئی بھی چیز اگر دیکھی جائے, آپ کی باتوں سے بھی اس کا اندازہ ہو رہا ہے, کہیں بھی وہ مکمل طور پر نہ کسی کو مل رہے ہیں, نہ ہی کہیں کوئی آزادی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور اب تو یہ صورتحال ہوگی کہ جو انسانی حقوق کے علمبردار تھے, جو آواز کے اظہار رائے کے علمبردار تھے, آج وہی جو ہیں وہ سب سے بڑے اس کے جو ہیں وہ روکنے والے, قدغنے لگانے والے اور اپنی طاقت کا استعمال کرنے والے ہو گئے ہیں. اب امریکہ کو ہی دیکھیں, اسرائیل کو, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جنگ جو ہے اس نے مسلط کی, جس نے اس کو کچھ نہیں کہا. ایران نے کسی پہ حملہ نہیں کیا لیکن اس پہ جنگ مسلط ہو گئی. 40 دن کی ایک مقابلے کے بعد جو ہے اس نے دونوں کے گھٹنے ٹکوا دیے اور پاکستان نے ثالثی کرتے ہوئے اسلام آباد میں انہیں بٹھا دیا, لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے وہ جو ثالثی یا مذاکرات تھے. اب اس کی کہا جا رہا ہے کہ آگے جو ہے دوسری نشست جو ہے وہ ہونے والی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہیں سیٹنگ کروائی گئی, بٹھایا گیا 40 سال بعد ان کی جو ہے اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہوئی کہ ہم اس کو نتیجہ خیز ثابت نہیں کر پائے, اور کیا اگلی نشست پہ ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اس کو کامیاب بنا پائیں گے؟ میرے خیال میں تو ہم سے مراد آپ کا پاکستان ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کی یہ بہت بڑی جیت ہے کہ پاکستان نے ان جاگیرداروں کو انورٹڈ کامرز میں جو دنیا کے فیصلے کرتے ہیں ان کو اپنے ہاں اکٹھا کر لیا. تو پاکستان کی تو یہ بڑی جیت ہے, اور اس پہ پاکستان کی جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی اور پاکستان نے ان کے جہاز گرائے, اس وقت سے لے کے آج تک جو پاکستان کا امیج ہے وہ بیرونی دنیا میں, ہم یہاں ملٹی کلچر سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم کسی دکان میں جاتے ہیں, کسی سٹور میں جاتے ہیں, کسی ہوائی اڈے پہ جاتے ہیں, تو ہمیں یہ بالکل محسوس ہو جاتا ہے کہ ہمیں دیکھ کے لوگوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے اور پہلے کیا ہوتا تھا. آج پاکستان کو اب جہاں بھی پاکستانی جائے گا اس کو سراہا جائے گا, اس کی وہ عزت بنے گی جو ہم ساری زندگی یہ دیکھتے رہے کہ جی پاکستانی پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے. اب پاکستانی, آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ پاکستانی پاسپورٹ کی جو رینکنگ ہے وہ بھی کچھ درجے اوپر ہو چکی ہے, اور یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے. اور میرے خیال میں ابھی نتیجہ نکلا نہیں ہے ان مذاکرات کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ 47 سال کا بیگیج تھا, اور 47 سال کا بیگیج جو ہے ایک ہی نشست میں کبھی بھی ہمیں یقین تھا کہ نہیں اس کا رزلٹ نکلے گا. شاید ایک میٹنگ اور ہو, شاید 2 ہو, 4 ہو, 10 ہو, اس کے بعد اچھا رزلٹ نکلے گا. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ دنیا میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں, اس طرح کی کوششیں ہوتی ہیں کہ دو ملکوں کے درمیان کوئی مذاکرات ہو اور اس کا کوئی نتیجہ نکلے, اور کسی نتیجے پہ پہنچ بھی جاتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ 2% بھی نہیں ہوتا 100 میں سے. تو یقین یہ رکھنا چاہیے, امید بھی یہ رکھنی چاہیے کہ ان مذاکرات سے, کیونکہ اس میں معاشی طور پہ بھی پوری دنیا جو ہے اس وقت پوری دنیا کے معاملات سٹیک پہ ہیں, اور پاکستان اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی یہ خوش قسمتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے
وہ امریکہ کے یا اسرائیل کے اس اقدام کو سراہ نہیں رہا اور نہ ہی ان کے ساتھ ہے. آج سے پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں جن میں عراق کی بھی لے لیں, لیبیا کی بھی لے لیں, اور بھی بہت سی لے لیں, کہ یہ پورا یورپ اور برطانیہ یہ امریکہ کے ساتھ ہوتے تھے. اب جس کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ نے جس کو بھی کہا انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہے, دس از ناٹ آور وار. ہمارے پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ سٹارمر نے کہ دس از ناٹ آور وار, وی آر ناٹ. بالکل یہ جو آپ نے ہرمز پہ اب جو امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے اور ہم ہمارے ساتھ کوئی شامل ہو, اور پورے یورپ نے آپ نے ہرمز کی بات کی ہے تو سوال اٹھایا کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس مذاکرات جو کئی دفعہ بڑے قریب پہنچے معاہدے کے اور پھر نہ ہو پائے, اس میں عام طور پہ جو کہا جا رہا ہے مذاکرات کے بعد نشاندہی کی جا رہی ہے, وہ کہا جا رہا ہے کہ ایٹمی جو تھے جوہری ہتھیار اور پھر آبنائے ہرمز. لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایٹمی ہتھیار کو جسٹ بہانا ہے, اصل نشانہ جو ہے وہ آبنائے ہرمز ہے اور اس پہ ہی بات ہو رہی ہے, اس پہ ہی جو ہے کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس پر ہی قدغن لگائی جا رہی ہے. اور امریکہ جو نیا اقدام اس نے کیا ہے کہ وہ اٹھ کر اس کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک ناکہ باہر دوسرا لگا دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اثر انداز نہیں ہوگا آنے والے مذاکرات پہ اور یہ جنگ جو ہے ایک نئی چھڑ سکتی ہے اس سے؟ نہیں, میرے خیال میں دیکھیں اصل میں تو یہ جو ایٹمی پروگرام ہے ایران کا, یہ شروع بھی امریکہ نے خود ہی کروایا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں, تعریف کے طالب علم ہیں آپ. تاریخی طور پہ اگر دیکھا جائے تو جب آج سے میرا خیال ہے کوئی 1960 یا اس کے بعد کی یہ بات ہے کہ جب شاہ ایران تھے ایران میں, تو ان کے وقت ہی یہ شروع ہوا تھا, انہوں نے شروع کیا تھا اور امریکہ نے یہ ساری فیسیلٹی ایران کو دی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے گریجولی اس کو شروع کیے رکھا, لیکن جب شاہ ایران کا تختہ الٹا گیا اور امام خمینی آئے تو خمینی کے دور میں اس پہ پابندی لگا دی گئی. ایران کے ایٹمی پروگرام انہوں نے خود ہی لگا دی اور بہت سے سال یہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ فریز رہا. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں ہمیں اس کو جاری رکھنا چاہیے, لیکن اس وقت تک دنیا میں یہ لاز بن رہے تھے کہ ہر ایک کے پاس ایٹمی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے, اور خاص کر ایران کے پاس, کیونکہ ایران اور امریکہ کی اس وقت سرد جنگ جاری تھی جب امام خمینی کے دور میں. تو اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ اس کے پاس اگر ایٹم بم ہوا تو ساتھ اسرائیل بھی ہے اور ان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایران پہ جو پابندیاں اس وقت کی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب اپنا ہرمز پہ اگر ناکہ لگا دیا ہے امریکہ نے, تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے آج کی یہ خبر ہے یا شاید رات کی ہے کہ امریکہ کے جو CNN ہے اس چینل نے یہ خبر دی کہ چائنا جو ہے وہ ہتھیار دے رہا ہے کنٹینیوسلی ایران کو, اور اب انہوں نے وہ کندھے پہ رکھنے والا جو میزائل ہے سسٹم وہ بھی ایران کو دینا شروع کر دیا ہے. جی ہاں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ CNN نے جو آج خبر دی ہے یہ امریکن خفیہ ایجنسیوں کو پہلے نہیں پتا ہوگی؟ ان کو تو سالہ سال پہلے سے پتا ہوگی, تو وہ کیوں چپ تھے؟ تو جب یہ خبر کے بارے میں کسی صحافی نے سوال کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ چائنا ایسا کر سکتا ہے, لیکن چائنا نے اگر ایسا کیا تو ہم اس پہ 50% ٹیرف لگا دیں گے. اب کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم چائنا نے اگر ایسا کیا تو ہم اس کی ایسی تیسی کر دیں گے, ہم اس کو تباہ کر دیں گے, ہم اس کا وہی اثر کریں گے جو ایران کا کیا تھا. لیکن کیونکہ وہ بھی زبردست ہے تو امریکہ نے اس کے بارے میں اس جنگ میں ہار کے بعد یا عظیمت اٹھانے کے بعد امریکہ جہاں اپنی سپرمیسی ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, وہاں صدر ٹرمپ بھی اپنی صدارت کھوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا اختتام
سپر پاور کے اختتام اور صدر ٹرمپ کے صدارت کے انتخاب کے خاتمے پر منحصر ہوگا؟ میری ناقص رائے میں جو میں پچھلے ایک مہینے سے کر رہا ہوں، جب ایران کی اور امریکہ کی جنگ شروع ہوئی تھی تو میں اپنی نجی محفلوں میں بھی میں لکھتا بھی رہا ہوں کہ اگر ایران ایک ہفتہ اس جنگ میں اپنے آپ کو قائم رکھ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ ایران کی جیت ہے، کیونکہ امریکہ جیسی مائٹی پاور کے سامنے ایران جیسے ملک کو، جس پہ پچھلے کوئی 40-45 سال سے مختلف طرح کی پابندیاں ہیں، معاشی پابندیاں بھی ہیں، ان کا جو بلینز آف ڈالرز ہیں وہ مختلف جگہ پہ فریز کیے گئے ہیں، اور وہ تیل نہیں دے سکتے، گیس نہیں دے سکتے، بہت سی اور پابندیاں بھی ہیں، ان پہ سفری پابندیاں بھی ہیں. تو اس جیسا ملک جو ہے عالمی تنہائی کا شکار ہے، جو وہ امریکہ جیسی مائٹی پاور کے ساتھ ایک ہفتہ اگر نکال گیا تو یہ تو اس کی جیت ہے. اور اب تو 40 دن سے اوپر ہو چکے ہیں، تو میرے خیال میں امریکہ کو بھی یہ سمجھ آ چکی ہے، پوری دنیا کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ اب امریکہ کی جو سپرمیسی تھی اس میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اب وہ عالمی قوت نہیں رہی، وہ سپریم پاور نہیں رہی، وہ ہے، لیکن اس میں بتدریج کمی آ رہی ہے. اور اگر یہ اسی طرح کا محاصرے وہ جاری رکھے گا تو اس میں مزید ڈینٹ پڑنے کا بھی خدشہ موجود ہے. طاقت کا توازن جو ہے وہ بدل رہا ہے. طاقت کا توازن جو ہے مشرق وسطی اور چائنا کی طرف منتقل ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے. دیکھیں یہ کرنسی کی جو بات ہو رہی ہے نا، آج کل کرنسی بھی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ چائنا کے اور ایران کے درمیان جو تیل یا گیس کی ترسیل ہو رہی ہے وہ یوان میں ہو رہی ہے، وہ ڈالر فرینڈلی نہیں ہے. تو اگر رشیا بھی اسی طرح کرے گا اور ایران بھی یہ کرے گا اور چائنا بھی اسی طرح کرے گا تو پھر ڈالر جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. اور ڈالر کی کمزوری امریکہ کی کمزوری ہے، اور وہ ٹریلینز ڈالر کا تو پہلے ہی مقروض ہے امریکہ. تو اگر اس طرح بھی اس کی سپرمیسی بھی قائم نہیں رہے گی اور ڈالر کی سپرمیسی بھی ختم ہو جائے گی تو یہ ڈاؤن فال ہے. اسی طرح قوموں کے اور ملکوں کے ڈاؤن فال ہوتے ہیں، ماضی میں بھی ہم نے یہی دیکھا. ٹھیک ہے وجاہت علی خان صاحب، اس خطے کا مستقبل اور پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اس جنگ کا خاتمے کے بعد، یا پہلے تو اس جنگ کا خاتمہ دیکھ رہے ہیں قریب، اور اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں پاکستان اب وہ مقام حاصل کر پائے گا جو شاید اس خطے نے بلکہ دنیا نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا؟ ڈیفینیٹلی ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے. اور جو اس وقت ہمیں جو منظر نظر آ رہے ہیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہماری اور آپ کی زندگی میں تو ہم نے اتنی عزت پاکستان کی کبھی نہیں دیکھی. اور اس کا صحرا بالکل پوری ریاست پہ ہے، حکومتی زعماء پہ بھی ہے. اور خاص کر میں کریڈٹ دینا چاہوں گا اسحاق ڈار صاحب کو کہ انہوں نے جس تندہی سے پچھلے 6 مہینے میں نے دیکھا ہے کہ وہ جس طرح سے انہوں نے دوسرے ملکوں کے دورے کیے اور جس فہم و فراست سے اس جنگ میں انہوں نے کام کیا. اور دیکھیں آپ تمام جو گلف کے ممالک ہیں، مسلمان ملک جو ہے، ان کو بھی راضی رکھا، ایران کو بھی راضی رکھا، اور سعودی عرب جس کا پاکستان اتحادی ہے اس کو بھی راضی رکھا، اور امریکہ کو بھی راضی نہیں رکھا. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ اچھی سفارتکاری پاکستان کی اور کیا ہو سکتی ہے. اور ہمیں پہلی دفعہ یہ موقع ملا کہ ہم یورپ میں رہ کے سر اٹھا کے چل سکے، بلکہ لوگ خود ہم سے بات کرتے ہیں اور پاکستان کی تعریف کرتے ہیں تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. اور یقیناً یہ جنگ جو ہے یہ زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ امریکہ سے جن لوگوں کو یا جن ملکوں کو یہ امیدیں تھی کہ وہ ہمیں بچائیں گے، ایسا ہو نہیں سکا. اور اب وہ سنجیدگی سے سوچنے پہ مجبور ہے کہ ہمیں یہ 10,000 میل دور اپنا کوئی محافظ نہیں بنانا چاہیے. ہمیں جو اپنے آس پاس ہمسائے ہیں ان کو محافظ بنانا چاہیے. اور پاکستان سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے، ایک مسلمان ملک بھی ہے
اور ہمارے ہمسائے میں بھی ہے. اور یہ چکے ہیں جنگی طیارے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اب ساروں کی نظریں بالخصوص مشرق وسطیٰ کی وہ پاکستان پر نظر لگی ہوئی ہیں کہ سارے ہی دفاعی معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم سفارتی طور پر جس طرح خود کو منوا رہے ہیں انٹرنیشنلی طور پر، ہم اندرونی طور پر تھوڑا سا جو ہے اس میں ناکامی اپنی دیکھتے ہیں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے. آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ اسی طرح اسحاق ڈار صاحب ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں یا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہوں، ان کو چاہیے کہ قیدی 804 کو بھی جو ہے وہ ساتھ بٹھا لیا جائے اور دنیا کو جو ہے وہ ایک یکجہتی کا جو ہے پیغام دیا جائے؟ نہیں، پھر تو آپ کو پورا آپ کا سسٹم آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. عدالتی سسٹم جو ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. آپ کو قوانین بدلنے پڑیں گے کہ آپ کسی کنوکٹڈ مجرم کو بھی ساتھ بٹھا کے ملک کے فیصلے کرنے لگیں تو کر لیں، اس میں آئین میں تبدیلی کر لیں. میں جو ہے جعفر علی خان صاحب ہر دور اقتدار میں سیاسی قیدیوں کو مجرم بنا کر مجرم بنایا گیا، پھر ریڈ کارپٹ پہ لایا گیا، پھر ساتھ بٹھایا گیا. اس دفعہ کون سی وجاہت علی خان صاحب قباحت ہے کہ ایک سیاسی قیدی یا جس پہ زیادہ جو شبہ عام طور پہ عام آدمی جب بات کرتا ہے جس کا کوئی نظریاتی کسی سے کوئی تعلق نہیں، وہ کہتا ہے کہ ساتھ، اور عوام نے ان کو ووٹ دیا ایک بڑی اکثریت نے، کیا وجہ ہے ہم اس کو ساتھ بٹھانے میں قباحت محسوس کر رہے ہیں اس بار؟ نہیں، وہ تو پھر یہ ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں نے اب مکمکا کر لیا تھا، یہ بھی مکمکا کر لیں. اس قیدی کو بھی چاہیے کہ وہ کبھی جی مجھے لندن بھیج دیں یا میں معافی مانگ لیتا ہوں، یہ بھی مانگ لے تو شاید کچھ سبیل بن سکے، یا وہ معافی مانگتا اور وہ کرنے والے معاف نہ کرتے ہوں. ہمیں تو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ ان کے معاملات کیا ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی کوئی تصفیہ ہو جانا چاہیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال میں. اگر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ اس قیدی کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا کہ پہلوں کا تھا، تو پہلوں کو بھی کسی نہ کسی وجہ سے معاف کر دیا گیا تو اس کو بھی کر دے. اب بہت بہت شکریہ، آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا. ناظرین، جیسا کہ جعفر علی خان صاحب نے کہا ہے کہ غور و فکر کی ضرورت ہے. ہم پہلی دفعہ جو ہے دنیا میں ہمارا نام روشن ہوا اور ہم فخر کے ساتھ جو ہیں ہر جگہ خود کو پیش کرتے ہیں اور خود پر فخر کرنے لگے ہیں. ہمیں یقیناً اپنا جو اندر عدم استحکام ہے اس کو بھی دور کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے. اگر ہم یکجہتی کا ایک پیغام دنیا کو دے سکتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی جو ہے انا اور خود پرستی کو نہیں لانا چاہیے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان.